ہم 1400 سال یا 1500 سال کے برس کی بات کریں اور کائنات کی تخلیق کی، یہ میرا خیال 1000 سال بھی پتہ نہیں گزر جائیں گے تو پھر اس کی نئی انٹرپریٹیشنز اور جیسے جیسے ذہن کھلے گا اور پتہ لگتا جائے گا. ابھی ہم جیسے یہ بات کر رہے تھے کلام کی جو ہو رہا تھا، واقعہ معراج جو ہے وہ کیا کمال کی ایک دعوت فکر ہے سائنٹسٹ کے لیے. جی یعنی بجلی کی ہمیں روشنی یہ پتہ لگی، لائٹ کی یہ پتہ لگی، اور کنڈی ہلنے کا ذکر، اور یہ سارا کیا ہے قرآن کریم اگر میں آپ سے پوچھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید کا یہ جو لفظ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید معجزہ ہے، یہ معجزہ استمراری ہے، یعنی مسلسل کنٹینیوٹی میں ہے. اللہ آپ کا بھلا اسے کبھی جو ہے نا وہ اس کو کبھی یوں کہیے اس کے دوام میں کبھی خلل واقع نہیں ہو سکتا. شریعت میں خلل واقع ہو جائے گا. اللہ کا آخری نظام، آخری دستور، اور ایسا آخری مکمل دستور قیامت تک جی بالکل، اور ایسا کامل مکمل دستور کہ جس میں کسی قسم کی تحریف، زیادتی اور کمی کی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ آپ اگر آسمانی دیگر کتابوں کو دیکھیں تو ان کتابوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ ہمیشہ خاص اقوام کو مخاطب کرتی تھیں. اے بنی اسرائیل، اے توریت کے ماننے والوں، یا اے داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں. لیکن قرآن مجید کی آفاقیت یہ ہے کہ قرآن مجید نے کسی خاص مائنڈ سیٹ کو، کسی خاص اسکول آف تھاٹ کو، کسی خاص قوم کو مخاطب نہیں کیا. قرآن کی آفاقیت یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل الی آخرہ. قرآن مجید نے جب بھی ایڈریس کیا ہے عمومی طور پر تو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا، یعنی تمام ہیومینٹی کو مخاطب کیا، تمام ہیومن بینگز کو مخاطب کیا. یہ قرآن کا ایک اصول رہا، اور قرآن کی یہی آفاقیت ہے جو آج غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلاتی ہے. بالکل ٹھیک. میں تو اپنے کردار میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتا کہ میرے کردار کو دیکھ کر کوئی اسلام کی طرف آ جا رہا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے میری صورت دیکھ کر تو ممکن ہے کوئی اسلام کو آتا ہوا بھی ہو تو دیکھ کر چلا جائے کہ یہ اسلام کی صورت یہ پیش کر رہے ہیں. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، ان کے ساتھ جنہوں نے دین کو پھیلایا ان کی برکتیں ہیں، اور خود اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے دینا ہے. تو آج اگر آپ دیکھیے قرآن مجید کو غور کریں، جیسے آپ نے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا، آنکھیں کھل گئی اس وقت سائنسدانوں کی جب انہوں نے خلاؤں میں اپنی تحقیق کے گھوڑے دوڑائے، اور جب انہوں نے بلیک ہول نام کی چیز کو دریافت کیا، اور جب سورہ نجم کی آیات کو ریلیٹ کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر جا کر ستارے ایک ایسی اسپیڈ کے ساتھ کشش میں جا کر گر جاتے ہیں کہ اس میں گویا کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ڈیڈ اسٹار تم آ جاتے ہیں، اور یونیورس سے ملٹی ورس کا جو پھر وہ یہ انہوں نے دیکھا. اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لے جانے پر آپ وہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، اور آپ نے تمام وہ دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں ایک واقعہ معراج کیا، واقعہ معراج تو شاہکار ہے اس کا، کیونکہ وہ ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. لیکن آپ دیگر واقعات کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. امام حسین علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ انزل القرآن علی اربعۃ الاشیاء، قرآن 4 چیزوں پہ مشتمل ہے، علی الاشارۃ والعبارۃ واللطائف والحقائق. قرآن 4 چیزوں میں تقسیم ہے. قرآن میں کچھ اشارے ہیں، کچھ عبارتیں ہیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ لطائف ہیں. فرمایا جو قرآن مجید کے عبارت ہے وہ عوام کے لیے ہے، جو اشارے ہیں وہ خواص کے لیے ہیں، جو لطائف ہیں وہ اللہ والوں کے لیے ہیں، اور جو حقائق ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ایسی نہیں. اللہ نے فرمایا سورہ حشر میں کہ اگر ہم اسے قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں اونیئر کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید ہمارے گھر میں موجود ہے، لے آ کے کسی پہاڑ پہ ذرا رکھیں اور پھر میں دیکھوں کہ قرآن مجید کے اس رکھنے سے پہاڑ پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑے گا. اس لیے کہ یہ کتاب وجودی ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ جو علم پروردگار ہے، وہ جو وحی پروردگار کا وزن ہے، جس وزن کے لیے فرمایا نزل بہ روح الامین علی قلبک، جو ہے ہم ہارڈ ویئر پہ وہ جو بات ہو رہی ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازنین نے برداشت فرمایا، جسے مضبوط پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. ماہ رمضان ہے، ماہ قرآن ہے، کوشش کریں ان آیات، ان واقعات پہ جہاں بھی تفسیر کے درس ہو رہے ہیں، آپ تراویح وغیرہ میں کہیں درس سن رہے ہیں بیٹھ کر، کوشش کریں قرآن مجید سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی اچھی کہانی اور اچھے قصوں کی طرح بعد میں یاد کریں. سبحان اللہ. اور نعوذ باللہ گستاخ جب اسے کوئی نظر آتش ایسا کرتے ہیں تو ہمارا دل اس سے اور ہم اس پہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جس کی حفاظت اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ وہی آپ نے اس وجودی اور اس کا بھی ذکر کیا.